جی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں لڑکیوں کو ذہنی طور پر اتنا دباؤ کا شکار کیوں کر دیا جاتا ہے، اور ساسوں کو پتہ نہیں اتنی کوئی ڈائن، کوئی چڑیل، کوئی ایسی چیزیں کر کے بچپن سے بچیوں کو جو ہے وہ ان کے دماغ کو ایسے ایسے گھما دیا جاتا ہے. جی ساس، ساس، اللہ معاف کرے. اگر آپ اس وقت بچیوں کی تربیت میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ ساس ماں ہوتی ہے، جس عمر تک اللہ پاک نے آپ کو ہمارے ساتھ رکھنا تھا رکھا، اب آپ اپنے دوسرے ماں باپ کی طرف جا رہے ہو. بچیوں کے ذہن یہ بننے چاہیے. ان کو ساس 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 کہہ کر اتنا ان کو دماغی طور پر دباؤ کا شکار کر دیا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ساس پتہ نہیں کیا ہے، وہ اسرائیل ہے، جان نکال لے گی یا کچھ اس طرح سے ہے. تو وہ آپ ذہنی طور پہ اس چیز کو بچیاں وہ پریپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ ساس ہے، یہ ماں نہیں ہے، تو یہ کوئی بات کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ساس ہے، یہ ماں نہیں ہے، یہ ٹوکے گی تو اس کا مطلب یہ ٹوک رہی ہے. تو پلیز اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. ساس کو ماں کی طرح جو ہے وہ بیان کیا جائے بچیوں کو کہ وہ بھی ماں ہی ہے. اور ساسوں سے التماس ہے کہ جو چیزیں وہ اپنی بچیوں کے لیے پسند کرتی ہیں، جو چیزیں جو آزادی شادی کے بعد وہ اپنی بچیوں کے لیے چاہتی ہیں، وہ کسی کی بچی کو لا کر بھی دیں. ہر کسی کو اس وقت اسپیس کی ضرورت ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے اولاد ہے. آپ جب مل کر رہتے ہیں تو ہر بندے کو ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. جب آپ بلا وجہ ہر چیز میں مداخلت کرتے ہو تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر جو آپ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے نا، اصل ساس کی ماں ہوتی ہے نا وہ بیٹے کی، تو وہ اس اہمیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں اور بیٹے کی نظر میں بھی بری بن جاتی ہیں. اپنے کریکٹر کو اچھا رکھیں اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ تو بیٹوں کو قابو کرنے کے لیے، نہ کہ بہوؤں کو مطلب ذلیل کروانے کے لیے. تو کریکٹر ایک ایسی چیز ہے اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے ہی ہونے ہیں، اور آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہو. میں ہر ویڈیو میں یہ بات بولتی ہوں کہ انسان اپنے کیے کی سزا اور جزا پائے گا، کسی کے کیے کی سزا اور جزا نہیں پائے گا. تو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہر انسان جب انڈیویجولی خود کو ٹھیک کر لے گا نا تو گھر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں. جب لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، ہم بھی انہی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، ہم ہی انہی چیزوں پر باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم یہ تو نہ کہیں کہ جی ہمیں تو اجازت ہے ہم بات کر لیں، تنقید کر لیں، لیکن اگلے کو اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا ہے، اس کا ایک نظام ہے. جو چیز بری ہے وہ ہر جگہ ڈسکس ہوگی، چاہے وہ آپ میں ہے یا کسی میں ہے. تو انڈیویجولی اپنے آپ کو جب آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے نا تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پلیز اپنے آپ پہ کام کریں، اپنی ذات پہ کام کریں، اور ہر کام مورل آف دا سٹوریز اللہ کی رضا کے لیے کریں. کسی بھی رشتے سے آپ محبت کر رہے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. آپ یہ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ رشتے بنائے ہیں، ان کو اتنا معتبر بنایا ہے تو میں تیری رضا کے لیے اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں تیری رضا کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. تو پلیز آپ ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں نیت صحیح کر کے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اپنا خیال رکھیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں. تو مورل آف دا سٹوریز اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کریں، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ حافظ.